ہر شخص کی جبلت میں یہ خیال اور اعتقاد سمایا ہوا ہے کہ ایک جان کا دکھ دوسری جان کے سکھ کا سبب ہے۔ موجودات کے ہر طبقے میں اس حقیقت کی نمایاں جھلکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص خدا کی ہستی کا قائل ہے اور خدا اور انسان کے تعلقات پر یقین رکھتا ہے، وہ کفارہ کی حقانیت کو رد نہیں کر سکتا۔ جانوروں کی قربانیاں جو اہل یہود اور دیگر غیر اقوام چڑھاتی رہی ہیں، اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ انسان کی جان کا صدقہ دوسری جان ہے۔ قربانی کی رسم شریعت کے ذریعے سے دی گئی تھی، اور یہ خدا کا مقرر کردہ انتظام تھا کہ گناہ گار کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دی جائے۔ گویا خدا نے انسان پر ظاہر کر دیا تھا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ بعض لوگ کفارہ مسیح پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کا صلیب پر دوسروں کے لیے دکھ اٹھانا عقل کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ مخالفین روزمرہ کے تجربات اور مشاہدات کو بھول جاتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص کے دکھ سہنے سے دوسرے کو آرام پہنچتا ہے۔ کیا بچے کی پرورش میں ماں بچے کے آرام کی خاطر دکھ نہیں سہتی؟ کیا بیمار بچے کے لیے ماں اپنے آرام کو قربان نہیں کرتی؟ کیا بدکار اور شریر بچوں کے لیے ان کے شریف والدین دکھ نہیں اٹھاتے؟ کیا بابر اور ہمایوں کا تواریخی واقعہ اس حقیقت کا ثبوت نہیں کہ بچے کی خاطر باپ نے موت بھی گوارا کی؟ بابر اپنے بیٹے ہمایوں کی صحت، تندرستی اور زندگی کے لیے خود موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اگر غیر مسیحی دوست مغل بادشاہوں کے قصے کو بغیر چوں چراں قبول کر لیتے ہیں، تو پھر مسیح خداوند کا گناہ گاروں کے لیے صلیب پر دکھ سہنا کیوں کر ناقابل قبول حقیقت سمجھی جاتی ہے؟ سلام کی قدیم رسم یعنی عقیقہ میں یہ حقیقت ظاہر کی جاتی ہے کہ قربانی کا خون گناہ گاروں کے خون کے عوض پیش کیا جاتا ہے۔ وہ دعا جو 7 دن کے بچے کے گناہوں کی مغفرت کے لیے برا یا بکری کے بچے کی قربانی چڑھائے جانے کے موقع پر مانگی جاتی ہے، مندرجہ ذیل ہے۔ اے خدا، میرے بچے فلاں فلاں نامی کے لیے یہ عقیقہ کی قربانی گزرانی جاتی ہے۔ اس کا خون اس کے خون کے عوض، اس کا گوشت اس کے گوشت کے عوض، اس کی ہڈی اس کی ہڈی کے عوض، اور اس کا چمڑا اس کے چمڑے کے عوض، اس کے بال اس کے بال کے عوض۔ اے خدا، میرے بچے کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا فدیہ بنا۔ جی، عقیقہ کی اس دعا سے یہ بات صاف عیاں ہے کہ ایک جان کا صدقہ دوسری جان ہے، اور ایک جان کے دکھ سہنے سے دوسری جان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آمین۔